بھی میرے ساتھ سارے جو بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹ ہیں سب اس کو ریوائز کر رہے ہیں، تو ایک دو سب مل کے پھر ریوائز کریں. میں عربی پڑھوں گا اور ارسلان بھائی اس کا ترجمہ کریں گے. اللہم اے اللہ، انا بے شک نستعینک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے ونستغفرک. اور ہم مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا. اگلی جو اس کا حصہ ہے ونؤمن بک، اور ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر. ونتوکل علیک، اور ہم بھروسہ کرتے ہیں تجھ پر. ونثنی علیک الخیر، اور ہم تعریف کرتے ہیں تیری بہترین تعریف. تو یہ اس میں آگے جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو ہم پھر جو ہے وہ ایک اللہ پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. کیا کریں؟ ونؤمن بک، اور ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر. واو اور نومنو، ہم ایمان لاتے ہیں. بیکا، تجھ پر. یہ ہم نے بیکا جو ہم پڑھا تھا، بی پراپوزیشن ہے، اس کے ساتھ یہ آ رہے ہیں بیہو، بیہم، بیکا، بیکم، بی، بینا. یہ ہم نے سارا بیکا تجھ پر، واو اور Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم جو ہے وہ خصوصی پروگرام ہے ہمارا انڈائریکٹلی، جو ہمارا اسٹینڈرڈ اس کا تھا لیول 1 کا، اس میں یہ دعائے قنوت جو تھی وہ شامل نہیں تھی. جو پہلے ہمارے جو تھی اسکیم، اس میں لیول 2 میں یہ شامل تھی. فار کمپلیشن پرپز میں نے اس فطر کی دعا کو، دعائے قنوت کو اس پروگرام میں شامل کیا. تو یہ سمجھ لیں یہ 16A ہے، یعنی کہ 16 ہم پھر آگے لے کے آئیں گے، لیکن یہ اس کا ایڈیشنل پروگرام ہے. تو ہمیشہ کی طرح ہم دعا سے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو تعارف یہ ہے کہ دعائے قنوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے کی اور اللہ کے ساتھ اطاعت و فرمانبرداری کی دعا. جو بڑے اہم جو ہے نا وہ اس کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں اپنی ہر وطر کی نماز کے بعد. تو آج اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ان ڈیٹیل اور ان ڈیپتھ کے مسئلے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے. حدیث میں ایک سے زیادہ دعا ملتی ہیں. ایک تو یہ دعا ہے جو کہ انڈو پاک میں پڑھی جاتی ہے. ایک وہ دعا جو سعودی عرب میں اکثر پڑھتے ہیں، وہ ہم اونچی پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو پھر ایسے ایسے یاد بھی کر رہے ہیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت. یہ دو دعائیں ہیں. تو یہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک جو کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں. تو اس میں ایک سے زیادہ دعا ملتی ہے ہمیں. دعائے قنوت میں اللہ کے سامنے اتارنا ایک عہد اور وعدے کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ آج ہم ڈیٹیل میں دیکھ کریں گے. ہم کیا کیا کہتے ہیں اس میں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. ہم کیا کیا کہتے ہیں دعائے قنوت کے اندر، ہم کس کس کی کیا کیا مانگتے ہیں اس کے اندر. تو ہم ہر جملے پہ غور کریں گے، اور اس کی روشنی میں ہم جو ہے اگلے دن کا اور زندگی کا جو ہے عمل جو ہے اس کی نیت اور ارادہ کریں گے. اس میں جو مینلی یہ پروگرام ہے، اس میں مینلی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نماز میں جو بھی کلمات پڑھ رہے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم کس چیز کیا مانگ رہے ہیں، کس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں، تو اس میں جو یقیناً ہماری شخصیت پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں. اگر انسان کو پتہ نہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، تو یہ وجہ کہ بڑی رفتار کے ساتھ ہم پڑھ جاتے ہیں اور ہم اس پہ غور ہی نہیں کرتے. جو امپورٹنٹ چیز ہے تھوڑا پڑھا جائے لیکن غور کے ساتھ پڑھا جائے. تو اس میں جو اہم نقطہ یہ کہ دعا اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیا عہد کر رہے ہیں. تو جو دعا ہم پہلے اس پوری دعا کو پڑھ لیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ایک ایک اس کا جو ہے وہ پارٹ لیں گے، اس کو پہ غور و فکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک. اے اللہ، بے شک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے اور مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے. ونؤمن بک، اور ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر. ونتوکل علیک، اور ہم بھروسہ کرتے ہیں تجھ پر. ونثنی علیک الخیر، اور ہم تعریف کرتے ہیں تیری بہترین تعریف. اللہ، یہ اس میں جو اس کے کوڈ ورڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو پانچ چیزیں مانگی. ہم نے اللہ سے مدد مانگی ہے، مغفرت مانگی ہے، ایمان کا اعلان کیا ہے. یہ کہا کہ ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں. تو 5 چیزیں جو ہیں ہم نے اس پارٹ میں مانگی ہے. آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ وَنَشْكُرُكَ، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرا. وَلَا نَكْفُرُكَ، اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. وَنَحْلُ، اور الگ کرتے ہیں. وَنُتْرُكُ، اور چھوڑ دیتے ہیں.
میں یفجرک جو تیری نافرمانی کرے. اور اس میں ہم نے کیا کہا, 2 چیزیں ہم نے ڈکلیئر کی. ایک یہ کہا کہ ہم شکر کرتے ہیں, ہم ناشکری نہیں کرتے, یہ ایک پارٹ تھا. دوسرا بہت امپارٹنٹ پارٹ ہے جس میں 3 چیزیں جو ہم کرتے ہیں. کیا ہے؟ ہم الگ کرتے ہیں, ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے. اب یہ چیزیں اس پہ ہمیں جو ہے وہ ہم ہر وتر کی نماز میں یہ ڈکلیئر کر لیتے ہیں. وہ وتر کی نماز اصل میں جو اس کا ٹائم ہے وہ رات کی تہجد کی نماز سے پڑھنے کا ٹائم, لیکن چھوٹ دی گئی ہے. اگر کوئی رات کو نہیں اٹھ سکتا تو وہ دن کے جب وہ اس کو وہ اپنا دن کے وقت جو ہے وہ اس کو ساری عشاء کی نماز کے بعد وہ اس کو پڑھ لے. اس کے بعد ہے اللہم, اے اللہ, ایاک نعبد, تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب یہ ڈکلیئر کریں کہ ہم یہ عہد کریں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَلَکَ, اور تیرے لیے نصلی, ہم نماز پڑھتے ہیں. وَنَسْجُدُ, اور ہم سجدہ کرتے ہیں. وَعَلَیْکَ, اور تیری طرف. نسعی, ہم دوڑتے ہیں. وَنَحْفِظُ, اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو اس میں کی ورڈز کیا تھے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تیری ہی لیے نماز پڑھتے ہیں, ہم تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں, ہم تیری طرف دوڑتے ہیں, اور مقصد کیا ہے؟ اور تیری خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نرجو ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. نرجو, اور امید رکھتے ہیں, رحمتک, تیری رحمت کی, ونخشى, اور ہم ڈرتے ہیں, عذابک, تیرے عذاب سے, ان, بے شک, عذابک, تیرا عذاب, بالکفار, کافروں پر, ملحق, ملنے والا ہے. تو اس میں کی ورڈ کیا تھے؟ کیا ہے؟ ہم تیری رحمت سے امید رکھتے ہیں, ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ تیرا عذاب جو کافروں کو ملنے والا. تو یہ ہماری پوری جو تھی دعائے قنوت تھی جو کہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں, اور اس کے کی ورڈ تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب اس کا تعارف لیتے ہیں. تو یہ چیز نوٹ کریں کہ سارے جو افعال مضارع میں ہیں, اب ماضی اور مضارع کو پتہ ہے ہمیں نا, جیسے نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک, ہم کرتے ہیں. اور مضارع کیا ہے؟ اس میں حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. ہم کرتے ہیں اور کریں گے, ہم کرتے ہیں اور, یعنی کہ یہ تو پازیٹو ہم کر رہے ہیں, اور ہمارا وعدہ ہے کہ مستقبل میں ہم کرتے رہیں گے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں ہم کرتے تو نہیں ہیں, لیکن ساتھ یہ مظاہرے ہم کریں گے, یہ بھی پرامس کر رہے ہیں. یہ ایک اپنے ڈکلریشن کرنے کا بھی ایک وعدہ بھی ہے ہم کرنے کا, یہ کہ ہم کریں گے. تو اس میں ہم انشاءاللہ اس کے پارٹ 1 میں 2 پارٹ میں نے کیے ہیں انشاءاللہ, ان کو ہم دیکھتے ہیں. پارٹ 1 میں ہے اللہم, اے اللہ, انا نستعینک ونستغفرک, اے اللہ, بے شک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے اور ہم مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے. اللہم, اے اللہ, یہ اس کو ضرورت نہیں ہے, یا رب بھی کہتے ہیں, اللہم بھی کہتے ہیں دعاؤں میں, یہ اکثر ہم پڑھتے ہیں. ہر دعائیں جو ہے یا ربی سے شروع ہوتی ہیں, یا اللہم سے. انا, بے شک, ان اللہ مع الصابرین, ہم نے کہا تھا ان اللہ مع الصابرین. الناس کی جو تھی بے شک, اور ان کا مطلب تھا اگر انشاءاللہ, تو انا یا بے شک ہے. انا نستعینک, نستعینک, نون ہم کے لیے نحن سے نولت, نستعینک, ہم مدد مانگتے ہیں. یہ مضارع میں نستعین, قا, تیری, نستعین, قا, ہم مدد مانگتے ہیں, ہم مدد مانگتے ہیں تیری. نستعین قا, ہم مدد مانگتے ہیں تیری. اور واو, اور اس میں جو امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں آلریڈی پہ یہ ڈکلیئر کیا تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہاں پہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہر رکعت میں یہ سورہ, یہ اپنی دعائے قنوت ہے, یہ تو ہم وتر کی نماز میں عشاء کے بعد پڑھتے ہیں نا, یا تہجد کی نماز سے پڑھتے ہیں. لیکن جو ہماری نماز ہے اس میں ہر رکعت میں ہم نے سورہ فاتحہ لازمی پڑھنے, اس کے بعد نماز نہیں ہوتی. تو اس میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یعنی اس سے کیا مطلب ہے کہ یعنی تیرا ساتھ ہمارے تعلق, تیرے ساتھ ہمارا تعلق محض عبادت کا نہیں ہے بلکہ استعانت کا تعلق ہے. یہ ہم تیرے ساتھ رکھتے ہیں, تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں, صرف بات نہیں کر رہے, مانگتے بھی تجھ سے ہیں. ہمیں معلوم کہ ساری کائنات کا رب تو ہی ہے, اور ساری طاقتیں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں, اور ساری نعمتوں کا تو ہی اکیلا مالک ہے. ابھی سورہ, آج ہمارا ایک درس تھا مسجد میں, اور وہ سورہ جو تھی سورہ یونس کی آیت نمبر جو تھی 61 تھی. تو اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ذرہ ذرے کا جو جاننے والا ہے, جو ہم عمل کرتے ہیں اس کو جاننے والا ہے, جو ہم پڑھتے ہیں اس کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا جاننے والا ہے, یا مسقال ذرۃ جیسے مسقال ذرۃ ذر, اور اس سے بھی کم کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ اس لیے تو ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں, تو وہ ہماری حاجات کو بھی جاننے والا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اس سے پہلے ہماری حاجات کا پتہ ہوتا ہے, لیکن ہم وہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں اس کے ساتھ. اور ساری نعمتوں کا مالک ہے, دینے والا بھی وہی ہے. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اگر جو تمام دنیا مخلوقات جو وہ اکٹھے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے, اور اللہ تعالیٰ جو مانگے وہ دے دے,
تب بھی اس کے خزانوں میں ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوتی. وہ اتنا بڑی ہستی ہے، ہر ایک چیز کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کے درمیان سب چیزوں کا مالک ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. تو وہ صرف جب ہمیں نہیں دیتا تو وہ ہماری اچھائی کے لیے نہیں دیتا، وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا اس لیے نہیں دیتا. ہم غالباً ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اتنے دعا دے نہیں رہا، لیکن وہی بہتر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کرے. ہمیں دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما. ہم دعاؤں میں کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے عطا فرما. آپ کو نہیں پتا ہوتا آپ مانگ رہے ہیں وہ بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے، اس لیے ہم اپنی حاجات کی طلب بھی میں تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے آگے ہمارا ہاتھ پھیلتا ہے اور تیری مدد پر ہمارا اعتماد ہے. اسی بنا پر اپنی درخواست لے کے تیری خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. ایک اور چیز جو ہمارے سامنے تھی، ہم کسی سے نہ مانگیں، اپنے رب سے مانگیں. اور کسی سے جو ہے نا وہ یہ بھی نہ کہیں کہ یہ جو ہے مجھے کچھ دینے والے نہیں، صرف اللہ کی ذات دینے والے. یہ ہمارا ایمان کا ایسا ہونا چاہیے. نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ کوئی زیادہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کی ذات کم بھی کر سکتے ہے، زیادہ بھی کر سکتی ہے. تو ہمیشہ اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے. وَنَسْتَغْفِرُكَ، اور ہم مغفرت مانگتے ہیں. اور نستغفر، ہم مغفرت مانگتے ہیں. تو اس سے بھی استغفار، جو سورہ نصر تھی اس میں بھی استغفار کے بارے میں آیا تھا، مغفرت کے بارے میں آیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ اللہ سے استغفار کرو، وہی سب سے بہتر توبہ قبول کرنے والا ہے. اس میں جو اسباق ملتے ہیں ہمارے ساتھ دعا کے شروع میں، اے اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، کوئی دعا کرنے کے لیے بھی تیری مدد چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اس نماز میں، زندگی کے ہر کام میں نستعین، ہمیں تیری مدد کی ضرورت ہے. آگے دعا کرنے سے پہلے ہم اپنے گناہوں کا احساس، اس پر شرمندگی کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. یعنی اینڈ پہ بھی آخر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نصر میں جو کہا گیا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ فسبح بحمد ربک واستغفر. اینڈ پہ یہ تھا کہ اللہ کی حمد کرو اور استغفار کو، انہ کان توابا، بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی وہ اینڈ جب ان کا مشن کمپلیٹ ہو گیا، تو جب ہم شروع کر رہے ہیں تو شروع میں بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جو ہے اپنے گاؤں کا اعتراف بھی کریں، اس سے مغفرت بھی مانگے، اس سے مدد کی کرے. اور یہ ہم ہر نماز میں کرتے ہیں. ہمارے عمل کے لباس پر دھبے ہیں، ان کو دھو دے تاکہ ہم تیرے دربار میں آگے کچھ نہ. کوئی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کبھی گناہ نہیں ہوا، مجھ سے غلطی نہیں ہوئی. میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھ کے وہ جو تھا شیطان کو موقع دیا تھا، اور شیطان نے ان کو جو ہے وہ گناہ کی طرف لے آیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی طرف. اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا تھا کیونکہ انہوں نے استغفار کیا تھا. تو جو ریلیٹڈ ہے وہ استغفار ہے، تکبر نہیں ہے، اڑنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا استغفار کے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے گناہ ہماری پیشانی پہ نہیں لکھے ہوئے، اس سے ہم ایک دوسرے سامنے بات بھی کر سکتے ہیں، گفتگو بھی کر سکتے ہیں. کیوں کہ ہر ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے اس گناہوں کو اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کے گناہوں، نہ فرد اپنے گناہوں کا اظہار کرے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے، نہ کسی کے جو ہے وہ گناہوں کا جو اس سے پردہ اٹھائے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر چھپائے ہوئے چھپائے رہنے دے، وہ جانے، اس کا بندہ جانے. وہ گناہ جو کہ مخفی گناہ ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ نہیں، اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے نا اوپن کر دیں، پھیلا دیں. اس میں غیبت بھی آ جاتی ہے، بہتان بھی آ جاتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا اس چیز کو. ہو سکتا ہے اس بندے نے جو استغفار کے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور آپ اس کو جو ہے لے کے پھر رہے ہیں اس گناہوں کو. لیکن خود انسان اپنی طرف دیکھے کہ اگر میرے اندر کمزوری ہے، میرے گناہ ہے، تو اس کے لیے اپنے رب سے استغفار کرے. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استغفار سے جو سید الاستغفار جس کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک منٹ مجھے دیجیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا، اس دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے. اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور صبح کو اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنتی ہے. صحیح بخاری کی یہ جو ہے وہ کتاب الدعوات سے یہ ہے، اور سید الاستغفار اس کو کہا گیا. یہ میں آپ سامنے اس کو رکھ دیتا ہوں. شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید استغفاریہ یوں کہیے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو انشاءاللہ آپ میں سے اکثر بھائیوں کو، بہنوں کو یہ جو ہے وہ دعا یاد ہوگی. اگر نہیں ہے تو یاد کر لیں، اس میں آپ کے پاس سلائیڈ مل جائے گی، اس میں یہ دعا دی گئی ہے اور آپ اس کو یاد کر لیں. ابھی گوگل کا بہت فائدہ ہے،
آپ گوگل میں سید استغفار ٹائپ کریں گے تو یہ دعا آپ کو مل جائے گی. اگر آپ نے اردو ترجمہ بھی کہیں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو یہ انشاءاللہ سلائڈ بھی آپ کو مل جائے گی. اب اس میں سے بھی لیکن یاد کر لیں اس کو. اور یہ جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی اور اس کی فضیلت بیان کی فرمائی ہے, ہمیں جو ہے اس کو پھر اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو یہ سید استغفار کے نام سے یہ دعا ہے. تو ہم استغفار کی بات کر رہے تھے, تو اس میں ہم آگے چلتے ہیں. اس میں اللہم میرے ساتھ پریکٹس کیجیے گا. ارسلان بھائی, اللہم اللہم ارسلان بھائی تھوڑا سا آپ اونچا بولیں گے. اللہم جی. اے اللہ, اللہم اے اللہ, انا بے شک, انا بے شک, نستعینک نستعینک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے, ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے, ونستغفرک ونستغفرک اور ہم مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے. اور ہم مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے. اللہم اللہم اے اللہ, اے اللہ, انا نستعینک انا نستعینک بے شک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے, بے شک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے, ونستغفرک ونستغفرک اور ہم مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے. اور ہم مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے. میرے خیال میں آپ بھی میرے ساتھ سارے جو بھی ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹ ہیں سب اس کو ریوائز کر رہے ہیں. تو ایک دو سب مل کے پھر ریوائز کریں. میں عربی پڑھوں گا اور ارسلان بھائی اس کا ترجمہ کریں گے. اللہم اے اللہ, انا بے شک نستعینک ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے, ونستغفرک. اور ہم مغفرت مانگتے ہیں تجھ سے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کا. اگلی جو اس کا حصہ ہے, ونؤمن بک اور ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر, ونتوکل علیک اور ہم بھروسہ کرتے ہیں تجھ پر, ونثنی علیک الخیر اور ہم تعریف کرتے ہیں تیری بہترین تعریف. تو یہ اس میں آگے جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو ہم پھر جو ہے وہ ایک اللہ پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. کیا کریں, ونؤمن بک اور ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر, واو اور نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں, بیکا تجھ پر. یہ ہم نے بیکا جو ہم پڑھا تھا, بی پراپوزیشن ہے, اس کے ساتھ یہ آ رہے ہیں بیہو بہم بیکا بکم بی بنا, یہ ہم نے سارا بیکا تجھ پر, واو اور نؤمن بکا ہم ایمان لاتے ہیں, نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں, نؤمن بکا ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر, ونتوکل علیک اور ہم بھروسہ کرتے ہیں. یہ جمع کا صیغہ ہے سارا. ہم ایک اجتماعی طور پہ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ سعودی عرب میں یہ دعا اجتماعی طور پر اونچی مانگی جاتی ہے. ہمارے یہاں جو ہے ہم اس میں امام خاموش ہو جاتے ہیں تو ہم خود اس کی دعا کرتے ہیں, ہم جماعت سے پڑھ رہے ہوں. اگر ہم جماعت کے بغیر پڑھ رہے ہوں تو اب اس میں ہم اکیلے اس دعا کو کر رہے ہوتے ہیں. تو نؤمن بک اور ہم بھروسہ کرتے ہیں, علیک تجھ پر, بکا ونتوکل اور ہم بھروسہ کرتے ہیں, الیک تجھ پر. الی جو ہے نا, یہ بھی اللہ جو ہے یہ پراپوزیشن ہے, اور اس کے ساتھ بھی ہم نے ساری یہ جو تھیں ضمائر وہ لگا کے جو ہے اس کی پریکٹس کی تھی. ونؤمن بک اور ہم ایمان لاتے ہیں, بکا تجھ پر, ونتوکل علیک اور ہم بھروسہ کرتے ہیں تجھ پر. اس میں تفصیل ہم دیکھتے ہیں. ہم ایمان لاتے ہیں تجھ پر کہ تو خالق ہے, رازق ہے, معبود ہے. ایمان میں یہ چیزیں شامل ہیں. اللہ اس ایمان کو خوب مضبوط کر دے اور مرتے وقت تک ہماری زبان پہ کیا ہو, لا الہ الا اللہ. اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ فلاح پا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت, اور یہ اسی وقت نصیب ہوگا جب ہم زندگی میں اس کو مانگتے رہیں گے. سوئے اٹھیں تب بھی ہماری زبان پہ کلمہ ہونا چاہیے, تسبیح ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ جب اللہ کے پاس جانے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے گا. ہم محنت اور کوشش کرتے ہیں مگر ہمیں توکل جو ہے, یقین وہ صرف تیری مدد پہ ہے. ہم نہیں کر سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی کا سنا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کہ انسان برائی سے نہیں بچ سکتا اور اچھائی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. توکل کیا ہے؟ کسی کام کو پورے ارادہ اور عزم اور تدبر اور تدبیر کے ساتھ انجام دینا اور یقین رکھنا اس کام میں بھلائی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہم کو کامیاب فرمائے. یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کرے. اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد پھر اپنے رب کے ساتھ دعا کرے کہ اے رب ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ خیر ہے تو اس کو میرے لیے جو ہے وہ قبول فرما, میرے لیے میرے آسان فرما دے. لیکن پہلے اپنا کام کر کے اس کے بعد, یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس میں یہ سمجھتے ہیں کس کام کے لیے جدوجہد کوشش نہ کی جائے, بس چپ چاپ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھا رہا جائے اور یہ سمجھائے کہ اللہ نے جو کچھ کرنا ہے وہ خود ہی کرے گا. اگر اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا. نہیں, آپ نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے, اس کے بعد توکل کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کسی کو کہ اپنا پہلے اونٹ کا جو ہے وہ
घुटना जो है उसको बांधो ना, फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। ये नहीं उनको जब आपने खुला छोड़ दिया और कहते हैं अल्लाह पे तवक्कल नहीं, ऐसे नहीं है। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। यानी तकदीर में जो कुछ है वो होकर रहेगा, असबाब और तदबीर की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये सरासर वहम है और दिलकश फलसफा है जिसका इस्लाम से जरा बराबर कोई तल्लुक नहीं है। तो ये कि आपने तकदीर अपनी जगह पे आपने पूरी, और दुआ भी जो है तकदीर को तब्दील कर सकती है। यानी आप जो चीज क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ बंधे हुए नहीं है। आप दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको माफ कर सकता है। एक मुसीबत आने वाली है उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, आसान हो जाती है, बिल्कुल कर सकता है। आगे वनुस्नी, और हम तारीफ करते हैं इलही का तेरी खैर बेहतरीन। या पिछले वाली को हम जो है वो एक दो पढ़ लेते हैं मिलके। वैसा अरसलान भाई पढ़िएगा। वो नो मिनु बिका, वनुमिनु बिका, और हम ईमान लाते हैं और हम ईमान लाते हैं तुझ पर, तुझ पर, वनतवक्कलु अलैका, वना तवक्कलु अलैका, और हम भरोसा करते हैं और हम भरोसा करते हैं तुझ पर, तुझ पर, वनुमिनु बिका वनतवक्कलु अलैका, और हम आप तर्जुमा, और ईमान लाते हैं तुझ पर और भरोसा करते हैं तुझ पर। वनुमिनु बिका वना तवक्कलु अलैका, और हम ईमान लाते हैं तुझ पर और भरोसा करते हैं तुझ पर। मैं अरबी पढ़ूंगा और आप इसका तर्जुमा करेंगे। बाकी सब भी जो हमारे साथ प्रोग्राम में है, वनुमिनु बिका और हम ईमान लाते हैं तुझ पर वनतवक्कलु अलैका, और हम भरोसा करते हैं तुझ पर। जज़ाकल्लाह खैर। आगे हम चलते हैं। वनुस्नी अलैकल खैरा, और नुस्नी वनुस्नी, और हम तारीफ करते हैं अलैका तेरी, अलैकल खैरा तेरी बेहतरीन तारीफ। यानी खैर बेहतरीन को कहते हैं। तो यह कि सना, ये नुस्नी सना है। तो सना के ऐसी तारीफ जो किसी के अच्छे अमल पर की जाए, जरूरी नहीं कि उसको बड़ा भी समझा जाए, लेकिन जब ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब बार बार अल्लाह की तारीफ करना। एक तो हमद है ना, हमद क्या है? हमद यह है कि ऐसी तारीफ जो किसी के जाती कमालात की वजह से इंतहाई मोहब्बत और उसको बड़ा समझते हुए की जाए। ये दोनों तारीफ हैं। लेकिन उसमें पहली में जो है सना में उसको बड़ा समझना जरूरी नहीं है, लेकिन दूसरे हमद में जो है उसको बड़ा समझना भी जरूरी है, उस मोहब्बत भी जरूरी है। और ये जो अल्लाह के लिए जब सना होगी तो उसको रिपीट किया जाएगा। सना जो है उसको बार बार अल्लाह की तारीफ की जाए। अलैका तेरी खैर बेहतरीन, बेहतरीन तारीफ। तो इसको हम तफसील से देखते हैं। इसमें जो असबाक आए हैं वो है कि हम तेरी बेहतरीन तारीफ करते हैं। कोई हम पर एहसान करे, मुश्किल वक्त में जो काम आए, तो हम उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वाकई किसी ने हम पे कोई एहसान किया हो तो हम उसको रिकग्नाइज करते हैं और तारीफ करते हैं कि नहीं इसने मुझसे भलाई की है, इजहार भी करते हैं उसका। तो अल्लाह ताला की तो बेशुमार नेमतें हैं जो उसने अदा की। कि एक नेमत भी जो, हर नेमत इतनी कीमती है कि जो नेमत आगे पीछे होती है तब उसकी कीमत पता चलती है कि कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने दी हुई है। अब आप जो पूरे इंसान के जिसमें उसके हर एक चीज अल्लाह ताला की नेमत है और किसी चीज के बगैर उसका गुजारा नहीं है। जो चीज आगे पीछे होती है फिर उसकी अहमियत इंसान को उजागर होती है। ऐ अल्लाह हमको अपने बेशुमार एहसानात याद करने और अपनी खूब तारीफ करने की तौफीक, जो तारीफ है ये उसकी तौफीक होती है। वो तौफीक अता फरमाए हम की, जिसमें शुक्र भी है उसकी जो है वो तारीफ भी है, दोनों चीजें शामिल हैं। वनुस्नी अलैकल खैरा, और हम तारीफ करते हैं तेरी। हमको हमेशा अल्लाह की तारीफ और तस्बीह बेहतरीन अंदाज में करनी चाहिए। खैरा सिर्फ तारीफ नहीं है, खैरा बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन तरीके से। बड़ी अहम बात है, फर नहीं है, ठहर ठहर का समझ के हम ये समझे हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये नहीं है करते जाए पता नहीं कहा क्या है। गायब दिमागे से नहीं है, तवज्जो के साथ पूरी तवज्जो हो कि हम क्या कह रहे हैं और वो इजहार हो अपने दिल से और बगैर समझे नहीं समझ कर, बगैर समझे नहीं समझ कर, और जुबानी से नहीं दिल से। ये बड़ी अहम बात है। ये नहीं कि आप फर आपको पता नहीं कहा क्या है लेकिन आपने अल्लाह की तारीफ कर दी, नहीं, समझ के ठहर के दिल से जो है ना इंसान, तो वो खूबसूरत तारीफ होती है। वरना जो बंदा देख इधर रहा हो बात इधर कर रहा हो तो बंदा भी कोई बर्दाश्त नहीं करता। कहते यार सामने देख के बात करो, तवज्जो के साथ बात करो, क्या कह रहे हैं। ऊपर देख रहा हो बात करो, बंदा कहते नहीं आंखों में आंख डाल के जो ना बात करो, समझाओ। कम्युनिकेशन जो होती है वो उसके साथ। तो देखिए हमारी अल्लाह के साथ जो कम्युनिकेशन वो कैसी होनी चाहिए, तवज्जो के साथ होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, ठहर ठहर कर होनी चाहिए, समझ कर होनी चाहिए। तो वैसा प्रैक्टिस कीजिए। वनुमिनु बिका, वनुमिनु बिका, और हम ईमान लाते हैं, और हम ईमान लाते हैं बिका तुझ पर, बिका तुझ पर, वनतवक्कलु अलैका, वना तवक्कलु अलैका, और हम भरोसा करते हैं और हम भरोसा करते हैं तुझ पर, तुझ पर, वनुस्नी अलैका, वनुस्नी अलैका, हम तारीफ करते हैं तेरी,
اور ہم تعریف کرتے ہیں تیری خیر بہترین، خیر بہترین ونثنی علیک الخیرہ، ونثنی علیک الخیر اور ہم تعریف کرتے ہیں تیری بہترین تعریف، بہترین. اور ہم تعریف کرتے ہیں تیری بہترین تعریف. میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے. ونثنی علیک، اور ہم تعریف کرتے ہیں تیری ونثنی علیک الخیرہ. اور ہم تعریف کرتے ہیں تیری بہترین تعریف. بہت شکریہ ارسلان بھائی، بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں. وَنَشْكُرُكَ، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں تیرا. وَلَا نَكْفُرُكَ، اور نہیں ہم ناشکری کرتے تیری. وَنَحْلُ، اور ہم الگ کرتے ہیں. وَنَتْرُكُ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. مَن يَفْجُرُكَ، اس کو جو نافرمانی کرے تیری. یہ بڑی اہم جو ہے نا وہ پارٹ ہے اس کا، ایک کمٹمنٹ ہے جو ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور ہمیں جو ہے اس پہ غور کریں کہ کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر کے چمٹے رہتے ہیں اس کے ساتھ، اس کی تو جہاد کرتے رہتے ہیں. نہیں، ہمارا کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا فرمانبردار ہے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے. جو اللہ کا نافرمان ہے اس کا کوئی ہمارا ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. جو اللہ کا شکر ادا کرنے ناشکری کرنے والے نہیں ہیں. شکر کیا ہے؟ شکر جو ہے دل سے ہے، زبان سے ہے اور عمل سے ہے. شکر دل سے ہے، زبان سے ہے اور عمل سے ہے، تینوں طریقے سے جو اللہ کی نعمتیں ہیں جس مقصد کے عطا کی ہوئی ہیں ان کو اس طریقے سے برتنا. عمل سے، شکر عمل سے کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو جس مقصد کے لیے دی ہوئی ہیں اس کے لیے، زبان جس مقصد دی ہے اس کے استعمال کرنا، آنکھیں جس مقصد دی ہے. ویسے یہ ہے کہ جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جانا، کیونکہ یہ دی ہو اس کی ہے نا، وہ کس وقت بھی لے سکتا ہے. ہمارے سامنے ہے، لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھیں ہوتی ہیں چلی جاتی ہیں دنیا میں اور وہ واپس نہیں آتی. تو یہ نعمت ہے نا جس نے دی ہوئی ہے، تو ہمیں اس کو وہی خرچ کرنا چاہیے جہاں پہ اس کا حکم ہو. ہم چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے ہوئے ہیں، تو ہمیں جو وہ وہی چل کے جانا چاہیے جہاں اللہ، اور جہاں پہ اللہ نے منع کیا اسے رک جانا چاہیے. بہترین یہی ہے، یہ عمل کے ساتھ جو شکر یہی ہے. لیکن اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. عمل جو ہے وہ علم کے ذریعے سے ہوتا ہے. علم کے بعد اگر علم نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اسے منع کیا یہ کہا ہے، تو میں ایک عمل کرتا رہوں گا کہ نہ جانے میں غلطیاں کرتا رہوں گا. لیکن جب علم ہوگا، اور علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اتنا علم ہو کہ آپ کو برائی اور اچھائی کا جو ہے فرق پتہ چلا، آپ کو کس چیز سے اللہ نے منع کیا، کس چیز سے اللہ نے روکا. آپ کے علم ہے حرام اور حلال کا علم آپ کو انسان کو ہونا چاہیے. ولا نکفرو کا، وا اور لا نہیں، نکفرو نافرمانی کرتے، کا تیری، ولا نکفرو کا اور نہیں ہم نافرمانی کرتے تیری. اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. اے اللہ، اپنے دل سے، اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے تیرا شکر کرتے ہیں. تو نے جو وقت، صلاحیت، پیسہ اور دوسری نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کیا ہے؟ اس کو ہم تیرے خوش کرنے والے کاموں میں لگاتے ہیں. یہ صلاحیتیں اس کی دی ہوئی ہیں نا. یہ وقت کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. یہ پیسہ، یہ دولت، یہ مال، رزق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو کہاں جانا چاہیے؟ جہاں پہ اللہ خوش ہو. وہاں نہیں جانا چاہیے جہاں پہ اللہ ناراض ہو. اس کام میں لگاتے ہیں، اس میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم تیری ناشکری نہ کریں. جو کفر ہے یہ یہاں پہ شکر کے اپوزٹ ہے. شکر کرنا اور اس کا شکر نہ کرنا اس کا کفران نعمت ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، کہ اللہ کی نعمت کا کفر کرنا، اس کا مطلب ناشکری. ہمارا دل غلط خیالات نہ سوچے، ہماری زبان غلط باتیں نہ نکالے، ہمارا عمل، ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت، ہمارا پیسہ جو ہے تجھے ناراض کرنے والے کاموں میں نہ لگے. یہ شکر کا بالکل اپوزٹ آ گیا کہ ہمارا دل غلط خیالات نہ سوچے، ہماری زبان غلط باتیں نہ نکالے، ہمارا عمل، ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت، ہمارا پیسہ تجھے ناراض کرنے والے کاموں میں نہ. کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب یہ ہم دعا مانگیں تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ ریوائز ہوتی رہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. یہ جو ہے وہ حدیث پاک ہے جس کا ریفرنس جو ہے وہ محترم ناصر بھائی نے بھی دیا ہے، اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے صحابی تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، یعنی محبت کی پہلی نشانی، ہاتھ پکڑا محبت کے ساتھ، اور کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، یعنی اس کا اظہار کیا کہ میں آئی لو یو. تو اس کے بعد کیا دوبارہ کہا کہ اللہ کی قسم یقیناً میں تم سے محبت، یعنی ایک دفعہ نہیں کہا، 2 دفعہ کہا کہ معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور پیار سے اس کا ہاتھ بھی پکڑا. پھر معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. وصیت یعنی کہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں کہنے والا ہوں. وصیت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے. تو کیا وصیت کہ ہر نماز کے بعد تم یہ لازمی کہا کرو، کیا کرو؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ اپنے ذکر اور شکر اور اپنی بہترین عبادت کے لیے میری مدد فرما. ہم جب بھی فرض نماز پڑھیں تو اس کے بعد لازمی یہ دعا مانگیں، کیونکہ اللہ نے اپنے
بہت ہی پیارے صحابی کو بڑے محبت اور پیار کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ یہ دعا سکھائی ہے. انڈائریکٹلی میرے اور آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو اعمال جو ہے وہ سنت ہمارے لیے اس وقت جو چھوڑا ہے میرے اور آپ کے لیے چھوڑا ہے. تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے لیے معاشرہ کا ہاتھ بھی پکڑا، اور پھر کہا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں یقین سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا میں وصیت کرتا ہوں ہر نماز پر لازمی پڑھنا. ہمیں بھی یہ انشاءاللہ اس کو یاد بھی کر لیجیے. آپ کو یاد ہوگی موسٹلی، نہیں تو آپ یاد کر لیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ارسلان بھائی پریکٹس کیجیے میرے ساتھ. ونشکرک، ونشکرک، اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ولا نکفرک، ولا نکفرک، ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. ونشکرک، ونشکرک، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ولا ہیں. نکفرک، ولا نکفرک، ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. ولا ونشکرک ولا نکفرک، ونشکرک ولا نکفرک، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری ناشکری نہیں کرتے. اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم تیری ناشکری نہیں میں کرتے. عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا. ونشکرک ولا نکفرک. اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے. جزاک اللہ خیر، شکریہ بہت بہت. آگے ونخلو، اور ہم الگ کرتے ہیں. یہ خلا ہے، خلا یعنی کہ الگ کرنا. یخلو الگ کرتے ہیں، یہ ماضی ہے، اس کا مضارع ہے کہ ہم نے پڑھ لیا تو گرامیٹیکلی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے. اور ہم الگ کرتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم ہٹ جاتے ہیں، ہم جو ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے الگ کرنا، اپنے سے ہٹا دینا. وہ نت رکو کا ہم چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑ دیتے کہ ہم اس سے الگ ہو جانا. الگ کرنا، الگ ہونے دونوں فرق ہے. الگ کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو پش بیک، اور الگ چھوڑ دینا کیا ہے کہ وہ وہیں پہ رہے، آپ اس کو چھوڑ کے آ جائیں. کیونکہ نو آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو گو ود یو، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ اللہ کے من یفجرک، جو اللہ کی نافرمانی کریں، اس کو جو تیری نافرمانی. بڑی امپورٹنٹ آیت یہ حصہ ہے، ڈکلریشن ہے جو ہم کرتے ہیں، جو آیت ہم کرتے ہیں. وہ نخلو ہم الگ کرتے ہیں، وہ نترکو اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. کس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کس کو ترک کرتے ہیں؟ من اس کو جو یفجرک، جو تیری نافرمانی کرے. فاجرہ جو ہے فاجر جو ہے، فاجر و فاسق ہم کہتے ہیں، نافرمان اور زیادتی کرنے والا، گناہ کرنے والا. یفجرو وہ جو نافرمانی کرتا ہے، اس میں فاجر کا لفظ استعمال ہے. یفجرو قا نافرمانی کرے تیری، نافرمانی کرے. یفجرو قا نافرمانی کرے تیری. میں نے یہاں پہ اسٹار لگایا، اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ. اے اللہ، ہم پوری کوشش کرتے ہیں ان لوگوں سے، ان پروگراموں سے دور ہیں جن میں تیری نافرمانی ہوتی ہے. یہ آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے. آج کل یہ جو موبائل ہے نا، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کو الگ کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں اور ان سے الگ ہو جاتے ہیں اگر وہ نافرمانی کریں. وہ نخلو الگ کرتے ہیں، وہ نخلو کو اور نترو کو اور الگ ہو جاتے ہیں. میں یفجر جو نافرمانی کرے، اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ سدھر جائیں. اگر نہ سدھرے تو ہم نے چھوڑ دیتے ہیں. اس حد تک اجازت ہے کہ سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ رہنے کی، جب آپ تبلیغ کر رہے ہو اور ان کو آپ ہدایت کر رہے ہو، کوشش ہو کہ وہ اپنے اس سے نکل جائیں. تو یہ میں نے جیسے کہا کہ یہ میں نے اسٹار اسپیشل لگایا اس لیے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، جو کہ ہم جو اللہ کے ساتھ ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں جو تیری نافرمانی کریں. تو اس کو ہم ریپیٹ کیجیے گا میرے ساتھ. وَنَخْلُ وَنَخْلُ نَخْلَعُ، وَنَخْلَعُ، اور ہم الگ کرتے ہیں. اور ہم الگ کرتے ہیں. وَنَتْرُكُ، وَنَتْرُكُ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. مَن یفجرک، مَن یفجرک، اس کو جو نافرمانی کرے تیری. اس کو جو نافرمانی کرے تیری. وَنَخْلَعُ، وَنَخْلَعُ، اور ہم الگ کرتے ہیں. اور ہم الگ کرتے ہیں. وَنَتْرُكُ، وَنَتْرُكُ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور ہم چھوڑ دیتے ہیں. مَن یفجرک، مَن یفجرک، اس کو جو نافرمانی کرے تیری. اس کو جو نافرمانی کرے تیری. اب یہ سیکنڈ پارٹ میں ہم آتے ہیں. اللہم، پہلے بھی اللہم سے شروع ہوا تھا، یہ پھر اللہم سے شروع ہوتا ہے. اللہم، اے اللہ، ایاکا، تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. ایاکا، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا، ایاکا نعبدو ایاکا نستعین. نستعین وہاں پہ آ گیا تھا، ایاکا نعبدو یہاں پہ آ رہا ہے. اللہم ایاکا نعبدو، اے اللہ تیری ہی بات کرتے ہیں. ایک تو تھی ہم جو ہر رکعت میں کرتے ہیں، ایک رات کی دعا میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں. وَلَكَ نَسْجُدُ،
اور تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. یہ پارٹ ہے عبادت کا, یہ وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. نماز پڑھنا اور سجدہ کرنا, سر جھکانا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو پریکٹیکلی ہم کر رہے ہیں نا, ایک ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اللہ صرف تیرے لیے کرتے ہیں, کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کرتے, صرف تیرے آگے, کسی اور کی بات نہیں کرتے, صرف تیری بات کرتے ہیں. اللہم ایاک نعبد, اے اللہ صرف تیری ہی ہم بات کرتے ہیں, ولک اور تیرے لیے, نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں, ونسجد اور سجدہ کرتے ہیں. اللہم اے اللہ ایاک تیری, نعبد ہم بات کرتے ہیں, صلی یصلی یہ جو ہے وہ ہم نماز پڑھتے ہیں, یصلی وہ نماز پڑھتا ہے, نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں, ونسجد ہم سجدہ کرتے ہیں. اس میں کیا ہے, ہم تیری صرف تیری بات کرتے ہیں, ہماری نماز عبادت کرتے ہیں, ہماری نماز, روزہ, زکوٰۃ, ذکر, حلال کمائی, دین کی دعوت کا کام, بلکہ ہماری پوری زندگی تیری بات کے لیے ہے. اور یہ اس میں ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے نا, اس میں یہ ہے کہ اخلاص جو ہے نا خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے, یعنی کسی اور مقصد کے لیے ہونی چاہیے. نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, صدقہ ہو, خیرات ہو, ذکر ہو, صرف اللہ کے لیے. یہ ہمارے بالکل ہے. اس کو ہم نا اپنی نیت کو ٹٹولتے رہیں گے, اور اس میں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. شیطان تو گڑبڑ کرائے گا, لیکن ہمیں جو ہے ریٹرن کرنا ہے اپنے رب کی طرف. اور عبادت میں خالص عبادت یعنی نماز تیرے لیے پڑھتے ہیں, اور نماز میں تجھ سے ہی قریب ہونے والی جگہ حالت سجدہ صرف تیرے لیے کرتے ہیں. یعنی یہ ہم جو ہے اظہار کر رہے ہیں, نماز میں ہی کھڑے ہیں, لیکن اظہار کریں گے اللہ صرف تیرے لیے. نماز بھی تیرے لیے ہے, اور سجدہ بھی تیرے لیے, اور ساری مجموعہ عبادات بھی صرف تیرے لیے. اللہ ہمیں نماز میں اور خاص کر سجدے میں خوب محبت عطا فرمائے. یعنی کہ نماز کے لیے ایک اللہ کے ساتھ اللہ کی ضرورت ہے. تبھی آج کل کی سردی میں اٹھ کے وضو کرنا اور مسجد میں جانا, بہنوں کے لیے وضو کرنا اور نماز کے لیے کھڑا ہونا مشکل کام ہے. لیکن الحمدللہ جب انسان کی ایک تعلق ہوتا ہے رب سے, تو سمجھتا ہے کہ یہ فرض ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, تو انسان اس کے لیے انیشیٹو لیتا ہے اور جاتا ہے اس کے لیے. سجدے میں بندے کی عاجزی اور ان کی ساری کا پورا اظہار ہوتا ہے. اور بڑی اچھی وہ ہم نے جب پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ, اس میں یہ تھا اظہار, انسان جو ہے وہ پست سے پست ترین زمین کے ساتھ زمین پیشانی رکھ دیتا ہے, اور اس کا رب جو ہے وہ کائنات جو ہے وہ عرش پہ ہوتا ہے, آسمان پہ. وہ اوپر سے اوپر, یہ نیچے سے نیچے اپنی عاجزی کا اظہار, انکساری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے نماز, روزہ, ذکر وغیرہ اس لیے دیے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے, یہ ایک تعلق قائم کرنے کے لیے, اپنے اس کو بڑھانے کے لیے. بعض لوگ ان چیزوں کو اس لیے کرتے ہیں کہ وہ صرف دعائیں, دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا سنا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس میں کہا ہے کہ جو دنیا مانگتے ہیں ان کو دنیا دیتے ہیں, اور دنیا آخرت ان کو دونوں ملتی ہے. تو ہمیشہ اپنا جو دنیا جو اللہ نے ہمارے نصیب میں کیا ہمیں ملے گی, آخرت کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی ہے. دنیا سے گزر کے انسان آخرت میں جاتا ہے, اور آخرت کے لیے ضرور دعائیں کریں. دنیا تو آپ کو ملے گی, جو لکھے ہو تو کم ہو ہی نہیں سکتی. انسان کا رزق جب تک ختم ہوگا اس کی موت نہیں آئے گی. جب اس کا رزق ختم ہو جائے گا اس کی موت آ جائے گی, اس کا رزق ختم ہو گیا, مکمل ہو گیا. تو لیکن یہ دنیا آخرت جو ہے وہ انسان کے اعمال پہ ہے. انسان کے اللہ تعالیٰ نے اس صورت جو ہے وہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتے ہیں موت اور زندگی پیدا اس لیے کہ دیکھو تم سے اچھا کام کرنے والا کون ہے. تو یہ اعمال ہم لے کے آخرت میں جائیں گے. اے اللہ میں دنیا اور آخرت دونوں کی لائی نصیب فرما. ایسا ریپیٹ کیجیے گا, اللہم اللہم اے اللہ, اے اللہ, ایاک نعبد ایاک نعبد صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, ولک اور تیرے ہی لیے, ولکا اور تیرے ہی لیے, نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں, نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں, ونسجد اور سجدہ کرتے ہیں. ونسجد اور ہم سجدہ کرتے ہیں. اللہم ایاک نعبد, اللہم ایاک نعبد اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں, ولک نصلی ونسجد وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ اور تیری جو ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اور تیرے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں. اور تیرے لیے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں اور تیرے لیے ہی سجدہ کرتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں, وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَافِذُ, وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَافِذُ اور تیری طرف نسعیٰ ہم دوڑتے ہیں, وَنَافِذُ اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. وَعَلَيْكَ اور تیری طرف نسعیٰ ہم دوڑتے ہیں, سعی کرنا. یہ حج کے میں عمرے میں جب جاتے ہیں تو طواف کرتے ہیں, اور دوسرا ہم سعی کرتے ہیں جو ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان, صفا مروہ کے درمیان, اس کو سعی کہا جاتا ہے. یہ کوشش ہوتی ہے, دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھے سعی کرنا. وہ نافذو اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں نافذو میں ہمارے سامنے کیا ہے. ہم تیری طرف دوڑتے ہیں, یعنی تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو پسند کیا, ان کاموں کے لیے اور اس کے نتائج میں تیری محبت اور تیری رضا حاصل کرنے کے ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں, جس کے لیے تو نے حکم دیا.
ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یعنی تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیری خاطر بندوں کی خدمت کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے اور تیری خاطر تیرے بندوں کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اور دین کی خدمت یعنی مسلمانوں میں اصلاح کا کام، ان کو قرآن حدیث سکھانا، سمجھانا، نماز روزہ اخلاق وغیرہ کے بارے میں بتانا، برائیوں سے رکنے کی تلقین کرنا۔ میری اپنی ایک سوچ ہے، اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلمان جو ہے نا، اس میں اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس قسم کرتے ہیں جو پریشانی کی بات کرتے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جہالت کی وجہ سے ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں، لیکن وہ محبت کرتے ہیں دین کے ساتھ بھی، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی۔ اگر ان کو بتا دیا جائے نا یہ اللہ کے رسول نے یہ کام کرنے کے لیے کیا اور یہ منع کیا، اللہ نے یہ کام کرنے کے لیے کہا، یہ منع کیا، تو بہت بڑی تعداد رک جاتی ہے۔ اس لیے آپ کی اور میری ذمہ داری جو ہے نا یہ ہے کہ ہم لوگوں تک دین کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم دیا ہے، ہم سیکھ بھی رہے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں۔ اس طرح غیر مسلم میں دین کی دعوت کو پہنچانا، اس کے لیے اچھی تیاری کرنا، طرح طرح کے وسائل جیسے ایک سے مل کر 1 to 1 دعوت دینا، یہ دین کی بات مشتمل کتابیں دینا، اخبارات وسائل مضامین لکھنا، اطلاعات کے جواب، بہت سے کام کرنے والے۔ ابھی ناصر بھائی بتا رہے تھے وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں یا گلف میں جو موقع ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے نامسلم آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، تو آپ کا ایکشن، آپ کا ایک تعلق جو ہے نا وہ لوگوں کو کنورٹ کرتا ہے۔ ابھی قطر میں جو ہوا ہے اپنا ورلڈ کپ جو ہے، اس میں آپ دیکھیں کتنا لوگوں پہ امپیکٹ جنریٹ کیا انہوں نے، کہ وہ بھی کہنے کا تو ورلڈ کپ تھا لیکن اس کے بیہائنڈ انہوں نے بہت سا جو ہے وہ دعوت کا کام کیا۔ وَنَافِذُ اے ابن آدم، میں تو اس سے، یہ ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک قصہ میں نے یہاں پہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں نے تجھ سے کپڑے مانگے تو میں نے کھانا مانگا نہیں دیا، ایسے تھا کہ ابن آدم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو میری پیاس نہیں بجھائی، تو وہ کہے گا پروردگار میں تجھے کیسے پلا سکتا ہوں، تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے اس کو نہیں پلایا، اگر تو اس کو پلاتا تو آج وہاں موجود پاتا ہے، یعنی اللہ کے پاس موجود ہے۔ ایسے ہی وہ کپڑے والے کو اللہ تعالیٰ کہیں گے، ایسے ہی کھانے والے کو کہیں گے، ایسے ہی آپ کے سامنے جو محتاج آتے ہیں نا وہ ایک آزمائش ہوتے ہیں آپ کی طرف سے۔ اب وہ مانگ بھی اللہ کے نام پہ آپ سے رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی اللہ کے لیے اس کو دے دیں تو اللہ کے پاس محفوظ جاتے ہیں، وہ خیر ہے جو اللہ کے پاس محفوظ، اور آخرت میں آپ کو کئی گنا ہو کے ملے گا۔ ایک حدیث میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک صحابی تھے، ان کے والد صاحب، والد محترم جب فوت ہونے لگے تو ان کے کھجوروں کا کاروبار تھے اور گودام تھے کھجوروں کے، تو انہوں نے کہا کہ جب مر جاؤں نا تو یہ گودام جو ہے نا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نہ خیرات کروا دینا۔ تو جب فوت ہو گئے تو جو صحابی تھے ان کے بیٹے جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، انہوں نے اپنے والد کی نصیحت بتائی، اللہ کے رسول کے ساتھ گئے اور وہ پورا گودام جو تھا نا وہ تقسیم کر دیا لوگوں کے ساتھ۔ جب گودام تقسیم ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گودام میں تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ کھجور گری ہوئی تھی جو آدھی خراب تھی آدھی صحیح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اٹھائی اور یہ کہا کہ اگر یہ صحابی اپنی زندگی میں یہ کھجور صدقہ کر دیتے تو اس گودام سے زیادہ اجر ان کو ملتا۔ جو اصل صدقہ وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کریں، اپنی خواہش کے ساتھ کریں، اپنے ہاتھ کے ساتھ کریں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو یہ حدیث آج یاد رکھیے گا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے۔ آپ نے کس نیت کے ساتھ کس کیفیت میں صدقہ کیا ہے، یا کسی کی ہیلپ کی ہے، یا کسی کا جو ہاتھ پکڑا ہے کس کیفیت میں پکڑا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کس نیت کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ، تو اس کا اجر ہے۔ جو آپ مسلمانوں کو کرنا تھا وہی دوسرے لوگ کر رہے ہیں، سروس ٹو مین سروس ٹو ہوم اللہ۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کئی آرگنائزیشن یہ ہیں ویسٹ کی، وہ باقاعدہ وہ کام کر رہی ہیں الحمدللہ۔ ہمارے ملک میں بھی الخدمت جو ہے اس نے ماشاءاللہ بہت زبردست کام کیا۔ ابھی سیلاب میں ہم دیکھ لیں تو 30 ارب روپیہ جو اس نے لگایا اور لگا رہے ہیں، اور لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں، پہلے ان کو بچایا ہے، پھر اس کے بعد ان کے کھانے کا انتظام کیا ہے، ان کی میڈیسن کا انتظام کیا ہے، اب ان کے گھر بنا کے دے رہے ہیں۔ اور آپ بھی ضرور، میں خود بھی اس تنظیم کے ساتھ بہت، میں نے ابھی یہاں پہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ، کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے اس لیے پیسے نہیں بتا سکتا، بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ اکٹھی کر کے ان کو دی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں انشاءاللہ جہاں جہاں پہ خود بھی دیں، اپنے آس پاس ماحول سے بھی کلیکٹ کر کے ان کو دیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو، اور انشاءاللہ آخرت میں ہم اس کا اجر اللہ سے پائیں گے۔ میرے ساتھ پریکٹس کیجیے گا، وہ الیک نسعی، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، اور تیری طرف ہم دوڑتے ہیں، اور تیری ہی طرف ہم دوڑتے ہیں، وَنَافِذُ، وَنَحْفِظُ، اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور ہم خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ آگے وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، اور امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی اور ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے۔ رجا یرجو، ڈرنا، امید، رجا امید رکھی، یرجو وہ امید رکھتا ہے وہ مضارع میں، اور وہ ہم امید رکھتے ہیں رحمتک، تیری رحمت کی۔ اور رحمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ مومن کو ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اس کے لیے چاہے کتنا ہی اچھا عمل کرے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، نہ اللہ کے احسان کا بدلہ ہو سکتا ہے۔
اس طرح وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ سے عذاب سے ڈرنا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی کہ اللہ سے امید بھی رکھنی چاہیے اس کی رحمت کی، اور جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے. صرف اللہ کی رحمت سے ہی اللہ کی رحمت سے ہی شیطان انسان کو نہیں پھسلا سکتا. یعنی چاہے لوگ نماز بھی برابر نہیں پڑھتے، گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے ہمیں معافی مل جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون وضع کیے ہیں. معاف کر سکتا ہے، اس میں کوئی دور، اس کے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون دیے ہیں نا، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرے. خشیہ جو ہے وہ اس سے ڈرا، یکشا وہ ڈرتا ہے، عذاب سے، اللہ کے عذاب سے. تو صرف عذاب کا ذکر بھی انسان کو مایوسی کا دھکیل دیتا ہے. اللہ نے پہلے رحمت کی بات کی، پھر اس کے بعد عذاب کی بات کی. اے اللہ ہمیں تم سے رحمت کی امید، عذاب کا ڈر، دونوں ساتھ ساتھ، تاکہ ہم تیرے راستے پہ کامیاب رہ سکیں. اور یہ یعنی دونوں رحمت کی بھی اور نقشہ بے سر پریکٹس کیجیے. وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی. اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی. وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، اور ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے. اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے. اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، بے شک تیرا عذاب کافروں سے ملنے والا ہے. اِنَّا، بے شک، ہم نے آلریڈی کر چکے ہیں، عذاب تیرا عذاب بالکفار، کافروں سے انکار کرنے سے ملک ملنے والا ہے. الحق، ملک ملنے والا ہے. تو اس میں اس واقع ہے کہ حقیقت میں عذاب تو کافروں کے لیے ہے، لیکن اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہم اس کی زد میں آ جائیں گے. کافر لوگ وہ لوگ ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کافر وہ لوگ ہیں جن انسان کو اسلام کو سمجھا اور اس سے انکار کیا. کافر وہ لوگ نہیں ہیں جن تک اسلام پہنچا نہیں ہے، انہوں نے سمجھے ہی نہیں ہے، لیکن جن سمجھا اور پھر کر وہ کافر ہیں. اے اللہ میں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ ہما، اور کافروں کی ہر صفت اور عادت ہمارے اندر سے نکال دے. ہم تیرے حکم کو کبھی بھی اپنی انا یا خواہشات پیچھے نہ ڈالیں. انسان جو سب سے بڑا انسان کو دشمن جو ہے وہ شیطان کے ساتھ انسان کا نفس ہے، نفسانی خواہشات ہیں جو انسان کو بہکا کے لے جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. تو ریپیٹ کیجیے گا میرے ساتھ، ان عذابک، ان عذابک، بے شک عذاب تیرا، بے شک عذاب تیرا، بالکفار ملحق، بالکفار ملحق، ملنے والا ہے کافروں کو. ملنے والا ہے کافروں کو. چلیں اب ہم اگلے اس میں جاتے ہیں،